مکمل کریں گے تو مزید مسائل سفر جو ہے آپ لوگ معلومات کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد باب و صلاۃ المسافر، اور انہوں نے بابن لکھا ہے تو یہ ترکیب میں واقع نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ ٹائٹل کے لیے ہے، یعنی فصل کے لیے ہے، تو پھر صلاۃ المسافر من اضافت الشیء الی شرطہ او محلہ، یہ جو صلاۃ المسافر ہے یہ نماز کی اضافت مسافر کی طرف ہے نا، تو یہ کس قبیل سے ہے؟ یہ شے کی اضافت شرط شے کی طرف، یا شے کی اضافت محل شے کی طرف، تو شے کی اضافت شرط شے کی طرف، کیونکہ مسافر ہوگا نہیں تو نماز پڑھے گا کون؟ مسافر کا وجود تو ضروری ہے نا، اور یا پھر شرط جو ہے بہتر یہ ہے کہ اس کو محل کے طور پہ سمجھا جائے، اور شرط کا معنی نکالا جائے لفظ مسافر کے ضمن میں، مسافر سافر یسافر ہو اور اس کا مجرد جو ہے مصدر سفر ہے، تو باب و صلاۃ السفر یا صلاۃ السفر، تو سفر شرط ہے صلاۃ سفر کے لیے، تو شے کی اضافت شرط کی طرف کہ اگر سفر نہیں ہے ہوگا تو پھر قصر کی نماز ہوگی کیسے، ٹھیک ہے، اور محل کی طرف اضافت، اور محل سے مراد وہی مسافر، کہ مسافر ہی تو نماز سفر ادا کرے گا، تو صلاۃ القصر اور صلاۃ السفر کا محل کون ہے؟ مسافر ہے، مقیم تھوڑی ہے۔ ولا يخفى ان التلاوة عارض وعبادة والسفر عارض مباح الا بعارض فلذا اخر، یہ بھی ایک طریقہ ہے ان کا علامہ علاء الدین حصکفی کا، کہ جب بھی کوئی نیا باب شروع کرتے ہیں تو کچھ باتیں اضافی بصیرت کے طور پر ہمیں بتاتے ہیں، تو ایک بات یہ لوگ بتاتے ہیں ترتیب، کہ یہ ابواب جو ہے نا ان کی ترتیب کیسی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے ابواب کی ترتیب کیسی ہے، بالکل آخر میں جائیے، یہ دیکھ لیجئے یہ پورے ابواب ہیں نا، سب نماز کے ابواب، ادراک الفریضہ باب و قضاء الفوائد ہے، سجود السہو ہے، باب و صلاۃ المریض ہے، سجود تلاوت ہے، صلاۃ المسافر، اتنے میں دیکھ لیجئے آپ، تو باب و سجود السہو، صلاۃ المریض، سجود تلاوت، صلاۃ المسافر، تو سہو اور مرض یہ عارض ہے نا، یہ آپ جان بوجھ کے تو نہیں کرتے، لیکن تلاوت جو ہے وہ آپ ارادتاً کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس ترتیب میں باب و صلاۃ المسافر کا نمبر چوتھے نمبر پہ کیوں ہے؟ سجود سہو کے بعد، صلاۃ المریض کے بعد، سجود تلاوت کے بعد اس کا نمبر، کیونکہ یہ دونوں عوارض سے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں ارادتاً ہوتے ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ یہ عوارض سے ہیں اور یہ عادت و ارادہ سے ہوتے ہیں، عادت نہیں ارادہ کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹل جو ہے نا آپ تلاوت کا کوئی کر لیتا ہے ہو جاتی ہے، یا سفر جو ہے نا غیر ارادی طور پہ سفر ہو جائے، عام طور پہ سفر ارادے سے ہوتا ہے۔ اب پھر ان میں دیکھیے کہ سجود التلاوت اور صلاۃ المسافر میں پہلے مسافر کی نماز کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ سجود تلاوت کا بیان جو ہے نا یہ عبادت ہے، اور یہ سفر بذات خود عبادت نہیں ہے، یہ مباح چیز ہے، تلاوت بذات خود عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، اور سفر بذات خود ثواب کا کام نہیں ہے، نیک ارادے سے آپ کریں گے تو ثواب کا کام ہے، تو اس لیے فطری ترتیب تو یہی بنتی ہے کہ پہلے عبادت کا بیان ہو، پھر مباح چیز کا بیان ہو، اور اوپر سجود سہو اور سجود صلاۃ المریض کا بیان پہلے ہو جائے، کیونکہ وہ عارضی چیزیں ہیں، ارادے سے نہیں ہوتی ہیں،
یہ ذہن میں رکھنا تھا آپ کو جو یہ بات کہنے جا رہے ہیں. حضرت سجدہ تلاوت بھی تو ایکسیڈنٹل طور پر ہو سکتا ہے. ہاں ہاں بالکل ہو سکتا ہے، خود اسی پڑھ لیے رہا میں نے ایک لفظ استعمال کیا عموماً. ہے. جی 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 ہاں. کوئی چیز استثناء سے خالی نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے آخر میں یہاں کہہ دی الا بعارض، جی 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 اس لیے کہا ولا یخفا ان التلاوت عارض، ہے نا، کہ تلاوت ایسا عارض ہے جو عبادت ہے. والسفر عارض مباح، اچھا دونوں کو عارض کہا کہ یہ چیز جو ہے نا وہ پہلے سے جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں اس کے سلسلے سے نہیں ہے، بلکہ آپ کرتے ہیں یہ اور آپ کا کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن ان دونوں میں، اور اسی لیے میں نے پہلے بتایا کہ وہ صلاۃ المریض، جیسا کہ علامہ شامی نے یہاں کہیں بتایا، دیکھیں گے ہم پڑھیں گے تو وہ سب چیزیں ایسی عارض ہیں جو کہ ہم ارادے سے نہیں کرتے، ہو جاتی ہیں وہ چیزیں. اور یہ ان دونوں میں پھر فرق کیا ہے کہ تلاوت عبادت ہے اور سفر عبادت نہیں ہے، عارض مباح ہے. اور الا بعارض جو استثناء کیا ہے کہ مگر کسی عارض کی وجہ سے، یعنی کوئی عرض عارض آ گیا تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ سفر مباح نہ ہو بلکہ واجب ہو جائے یا حرام ہو جائے. بذات خود سفر ایک مباح کام ہے. اگر حج کے لیے جانا ہے تو حج فرض ہو چکا تو سفر فرض ہے. چوری کرنے ڈکیتی کرنے جانا ہے تو سفر حرام ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے الا بعارض کا تعلق اس سے بھی کر لیجیے، تلاوت سے بھی. کہ بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ تلاوت عبادت تو ہے، بعض صورتیں ہو سکتی ہے کہ تلاوت عبادت نہ ہو، ریاکاری کے لیے ہو رہی ہے. فلذا اخر وسمی به لانه یسفر عن اخلاق الرجال. یہ سفر کا لفظ بتا رہے ہیں، یہ سفر کا نام، یا مسافر کو مسافر کیوں کہتے ہیں؟ یسفر عن اخلاق الرجال، کیونکہ اچھا سفر یسفر یا اسفر یسفر، اسفار روشن کرنا یا کھول دینا، سفر عن یعنی کسی کو واضح کرنا، بے پردہ کرنا، کھول دینا. ٹھیک ہے، تو لوگوں کے اخلاقیات خوب پتہ چل جاتے، بڑی دوستی ہے نا گھر پہ، خوب چائے چلتی ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی محبت کے دعوے ہوتے ہیں. اور جب بندے جو ہے نا سفر پہ نکلتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اپنی سیٹ کتنا دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، جب دقت اور پریشانی ہوتی ہے اور آدمی جو ہے وہ اجنبی ماحول میں ہوتا ہے تو کتنا ساتھ نبھاتا ہے. اسی کو تو کہتے ہیں کہ دوست آں باشد کی گیرت، دستے دوست در پریشان حالیو درمادگی. تو سفر جو ہے نا پریشانی کا ایک موقع ہے، اس موقع پر جو ہے نا لوگوں کے اخلاقیات کا خوب پتہ چلتا ہے. ایسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب کسی کے اخلاقیات اور معاملات، کسی کی دوستی کو چیک کرنا ہو، اخلاقیات کو چیک کرنا ہو تو اس سے مالی معاملہ کر لیجئے یا اسے قرض دے دیجئے آپ، پھر دیکھیے وہ کیسے راستہ بدلتا ہے. تو سفر کو سفر اسی لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کے اخلاقیات کا خوب مظاہرہ ہو جاتا ہے. من خرج من عمارتی موضع اقامته قاصدا مسیرت ثلاثت ایام ولیالیہا، یعنی جو بندہ اپنے اقامت کے مقام، جو بستی شہر کچھ بھی ہے، وہاں کی آبادی سے نکل جائے، اپنی بستی کی آبادی سے نکل جائے بالارادہ قاصدن. اب اس پہ جو کہنا ہوگا یہ کہیں گے. کہاں کے ارادے سے نکلے؟ 3 دن اور 3 راتوں کی مسافت کے ارادے سے نکلے. بالسیر الوسط مع الاستراحات، متوسط چال، بہت تیز رفتار چال سے نہیں اور بہت کچھوے کی چال بھی نہیں، جو
عادتاً جو آرام اور اسٹے کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. صلی الفرض، یہ من کا جواب ہے، تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ فرض رباعی کو 2 رکعت پڑھنا ہوگا، اسی کو قصر کہتے ہیں. چلیے اب یہ تو جملہ مکمل ہوا. یہاں پہ کہ ولو عاصین، اگرچہ اپنے سفر میں وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو. جب تک کہ حتی یدخل موضع مقامہ، اپنے اقامت کے شہر میں داخل نہ ہو جائے تب تک. چلیے یہ سب باتیں آتی رہیں گی. یہ تو تنویر الابصار ہے، اور در مختار کیا کہہ رہے ہیں؟ من جانب خروجہ وَإِن لَّمْ يُجَاوِزْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ. یہ جس طرف وہ نکل رہا ہے اس طرف کی آبادی کا اعتبار ہے، اس طرف کی آبادی کا اعتبار ہے، جس طرف وہ جا رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے بامبے، دلی وغیرہ بڑے بڑے شہر ہیں، یا چھوٹا بھی شہر، کوئی بستی لے لیجئے، بستی تو منتشر انداز میں ہوتی ہے، کوئی بالکل گول دائرے میں تو بستی ہوتی نہیں ہے. تو آبادی سے نکلنا آپ کا ضروری ہے آپ کے سفر کے تحقق کے لیے. گھر سے نکلنے سے آپ مسافر نہیں ہو جائیں گے، آبادی سے نکلیں گے تب مسافر ہوں گے، تب وہ رعایتیں ملیں گی جو ملتی ہیں کہ نماز کو قصر کرنا ہے، اور اب روزے کا سلسلہ شروع ہو تو روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو کس جہت کی آبادی؟ من جانب خروج ہی. آپ پچھم کی طرف جا رہے ہیں کسی شہر میں، تو پچھم کی آبادی پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے، تو حضور پہلے ہی آپ آواز مسافر نہیں ہو آ جائیں رہی. گے. یہ کیا ہو گیا؟ نہیں حضرت، آواز صاف ہے. صاف آ رہی ہے. ہاں. آ رہی ہے آواز، صاف آ رہی ہے. وَإِن لَّمْ يُجَاوِزْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ، اگرچہ دوسری جہت میں جو آبادی ہے اس آبادی کی حد کو کراس نہیں کر سکے. تو اب یہ ٹیڑھی ترچھی آبادیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے گھر جو ہے نا، مکانات اپنے اپنے انداز کے بنے ہوتے ہیں، کہیں آبادی آگے بڑھ گئی ہے، کہیں آبادی آگے نہیں. تو جہاں سے آپ نکل رہے ہیں وہاں آبادی پہلے ہی ختم ہو گئی، تو پہلے مسافر ہو گئے. اگرچہ اس کی محاذات اگر آپ لیتے ہیں، پورا آکار بناتے ہیں، دائرہ کھینچتے ہیں، تو اس کے دوسرے سائڈ میں آبادی، تو ابھی آبادی کا سلسلہ باقی ہے. تو یہ نہیں مانا جائے گا کہ ادھر کا جو سلسلہ آبادی کا باقی ہے تو آپ مسافر نہیں ہوئے. جس طرف آپ نکل رہے ہیں اس طرف آبادی ختم ہو گئی، آپ مسافر ہو گئے. وفی الخانیہ ان کانا بین الفنائی والمصر اقل من غلوۃ ولیس بینہما مزرعۃ یشترط مجاوزتہ والا فلا. فتاوی قاضی خان میں ہے کہ اگر فنا اور مصر کے درمیان ایک غلوہ سے کم مقدار باقی ہو، اور دونوں کے درمیان کوئی کھیت ویت ہے بھی نہیں، تو اس غلوہ کی مجاوزت بھی شرط ہے. اور غلوہ کیوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک بندہ آبادی کے کنارے کھڑے ہو کر کے پوری طاقت سے اگر ایک پتھر پھینکے گا تو وہ پتھر کہاں جا کے گرے گا؟ اسی مقدار کو غلوہ کی مقدار کہا کہتے ہیں. تھوڑی موڑی جگہیں جو ہوتی ہیں شہر کے بستی کے باہر، وہ تو بستی کے کام کی جگہ ہوتی ہے نا. آج کل مان لیجئے کہ گاڑی پارک کرنے کے لیے، یا شادی بیاہ کے لیے، یا قبرستان ہے، یا عید کی نماز کے لیے، یہ فنائے مصر اسی کے لیے ہوتا ہے. تو فنائے مصر جو ہے وہ بھی مصر کے طور پر ہی مانا جاتا ہے. تو مصر اور فنائے مصر کے درمیان اگر ایک گیپ ہے، لیکن وہ گیپ کتنا بڑا ہے؟ غلوہ سے کم ہے، تو پھر اس کو شہر کا ہی حصہ مان لیں گے. یہ نہیں مانیں گے کہ جناب وہ وہیں سے آپ مسافر ہو گئے. لیسا کہتے ہیں ولیسا بینہما مزرعۃ، کوئی کھیتی ویتی نہیں ہے. اگر کھیتی ہے تو پھر جو ہے اس کی مجاوزت شرط نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی آپ مسافر بن جائیں گے. اس کی تحقیق ہم دیکھیں گے علامہ شامی کیا کہتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ شہر کی حد ختم ہو گئی، اور اس کے بعد قبرستان شروع ہو رہا ہے،
یا عیدگاہ ہے لیکن اس کے درمیان، دونوں کے درمیان تھوڑا سا ایک گیپ ہے، تو وہ گیپ بہت چھوٹا سا ہے، تو اس کو شہر کا ہی حصہ مان لیں گے، وہیں سے مسافر نہیں ہوں گے بلکہ اس کے بعد مسافر ہوں گے. قاصدن ولو کافرن، ولو کافرن کے بارے میں غور کر رہا ہوں کہ اس سے کیا مراد ان کی، اور علامہ شامی نے اس میں کوئی خاص بات نہیں کی ہے. جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کافر تو حالانکہ نیت کا اہل نہیں ہوتا ہے، لیکن بالغ اور مکلف ہوتا ہے، اور ایک شرط پہ، ایک موقف کے مطابق کافر جو ہے نا وہ بھی احکام شرعیہ کا مکلف مانا جاتا ہے، اور دوسرا موقف یہ ہے کہ وہ احکام شرعیہ کا مکلف نہیں ہے بلکہ ایمان کا مکلف ہے وہ. تو بہرحال اس کا حاصل یہ نکل سکتا ہے کہ اگر کافر ہے تو وہ بھی نیت کا اہل ہے، قصد کا، لہذا وہ اگر ارادہ سفر سے نکلا ہے اپنے شہر سے اور آگے جا کر کے جو ہے وہ 10-20 کلومیٹر آگے پہنچا، 30 کلومیٹر 50 کلومیٹر آگے پہنچا، اور اللہ نے توفیق دی اور وہ مسلمان ہو گیا، اور اب مسلمان ہونے کے بعد مسافت میں بس جو ہے نا وہ 40 کلومیٹر ہی باقی تھا، تو وہاں سے مانیں گے یا شروع سے مانیں گے؟ ہمیں یہ لگتا ہے یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ شروع سے مان لیں، کفر کی حالت میں بھی نیت کو معتبر مان لیں گے اور وہ قصر کرے گا. ظاہر ہے کہ اس سے پہلے تو نماز اس کے اوپر فرض نہیں تھی، اور جب حلقہ بگوش اسلام ہو گیا تو نماز اس کے اوپر فرض ہو گئی، تو کیا جب سے وہ نکلا ہے سفر کے ارادے سے وہ قصد معتبر ہے نہیں ہے؟ ہے. ولو کافرن کا مطلب ومن طافت دنیا بلا قصد لم یقصر، انہوں نے کہہ دیا نا کہ قصد سفر ضروری ہے، لہٰذا اگر قصد سفر، اور وہ بھی قصد کتنا، 3 دن کی مسافت، لہٰذا کوئی اگر سفر کر رہا ہے پوری دنیا گھمایا اور اتنی مسافت کا ارادہ نہیں تھا، تھوڑی تھوڑی دور جانے کا ارادہ تھا، تو یہ مسئلہ آپ جو ہے نا نور لیدہ وغیرہ ہر جگہ لکھا ہے، قصر نہیں کرے گا. مسیرۃ ثلاثۃ ایام ولیالیھا من اقصر ایام السنہ، یہ جو 3 دن اور 3 رات کی مسافت کی بات ہوئی ہے، اس سے کون سے ایام مراد ہیں؟ جنوری دسمبر کے ایام بڑے شارٹ ہوتے ہیں، 8 گھنٹہ 9 گھنٹہ 10 گھنٹہ، اور اس کے مقابل جو ہے مئی جون کے گھنٹے جو ہے نا 15 14 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، تو 4-5 گھنٹہ جب بڑھ جائے گا تو آدمی سفر اور دور تک کر سکتا ہے، اور کم ہو جائے گا تو سفر کم ہوگا. تو اس لیے ایوریج دیکھیں گے، ایک قول. دوسرا جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ ایوریج نہیں بلکہ سب سے شارٹ ایام جو ہوتے ہیں نا، مختصر اقصر ایام السنہ، تو وہ تو دسمبر جنوری کے ہیں، انہی کا اعتبار ہوگا کہ سب سے مختصر جو ایام ہیں. اور علامہ شامی نے اس کی تحقیق اپنے حاشیے میں کی ہے کہ اس پہ بھی مدار ہے کہ کہاں کی بات ہو رہی ہے، تو وہ معتدل علاقوں میں، معتدل علاقے جیسے ہندوستان وغیرہ کا ایریا ہے، یہ معتدل علاقہ مانا جاتا ہے. اس کے مقابل آپ بالکل نارتھ میں چلے جائیے، انگلینڈ وغیرہ کا، اور اس سے بھی ناروے وغیرہ، تو وہاں پہ تو بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ افراط و تفریط ہے. دن چھوٹا ہوگا تو بہت چھوٹا ہوگا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا ہوگا، بڑا ہوگا تو 18-20 گھنٹے کا ہوگا. جی، تو اسی طرح سے ادھر چلے جائیے آپ جناب آسٹریلیا کی طرف جنوب میں، اور اس سے بھی اور زیادہ. تو یہ ان علاقوں کی بات نہیں ہے، معتدل علاقوں میں، اور سب سے مختصر ایام جو ہوتے ہیں دن کا وقت، ان دنوں کے اعتبار سے 3 دن کی مسافت جو ہے کیا ہوگی، یعنی 3 دنوں میں کتنی دور بندہ نکلے گا، وہی اسی کا اعتبار ہے. ولا یشترط سفر کل یوم الی اللیل، پورے دن کے سفر کا اعتبار نہیں ہے، دن کے اکثر حصے کا. جی، پورا دن کون پورا دن سفر کرے گا پیدل یا جو ہے نا اونٹ پہ؟ آدمی تھک جاتا ہے، تو آرام کرنا ہوگا، استنجا کرنا ہوگا، کھانا پکانا ہوگا، کھانا ہوگا، یہ سب کرنا ہوگا. رات میں تو سفر ہو نہیں سکتا ہے. جی، اسی لیے کہا ولا یشترط سفر کل یوم الی اللیل، پورے دن رات تک، جو روزے کا جو ٹائم ہوتا ہے کہ پھر جناب
صبح سے لے کر کے رات تک اپنی روزہ پورا کرو، وہ مطلب نہیں ہے سفر کا، بلکہ اکثر یوم جو ہے بل الی الزوال، دیکھیے یعنی دو حصے میں اگر کریں گے تو زوال آفتاب تک جو ہے وہ نصف سے زائد، جہاں بھی نصف سے زائد 51% بھی ہو جائے نا تو اکثر کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور اکثر حکم الکل، اس لیے اس کو مان لیں گے کہ دن بھر کا سفر پورا ہو گیا جی۔ اور یہ ہمارا جو معاملہ ہے یعنی نہار شرعی، نہار شرعی جو ہے وہ اسی کے نصف کو زوال کہتے ہیں، اور نہار عرفی کے نصف کو زوال کہتے ہیں، اور نہار شرعی جو ہے اس کا نصف تو پھر ضحوہ کبرائی پر ہو جاتا ہے، تو زوال آفتاب جیسی ہوگا تو مان لیں گے کہ دن کا اکثر حصہ ہو گیا۔ تو صبح سویرے سے چلتے چلتے زوال تک جہاں پہنچے گا ایک دن کی مسافت مان لیں گے۔ ولا اعتبار بالفراسق المذہب، مذہب حنفی کے مطابق یہ ڈسٹینس اور دوری کا اعتبار نہیں ہے، وقت کا اعتبار ہے کہ اتنے وقت میں کہاں تک پہنچے، ٹھیک ہے؟ تو فراسخ کا اعتبار نہیں بلکہ 3 دن کی مسافت کا اعتبار ہے، 3 دن۔ تو اب اس اعتبار سے مذہب جو قول ہے مذہب حنفی کا وہ یہ ہے نا کہ 3 دن میں کہاں تک پہنچیں گے، تو آسان یعنی ہموار زمین میں زیادہ دور نکل جائیں گے، اور جو زمین اکھڑ کھاوڑ والی ہے یا جناب پہاڑی علاقے ہیں، سنگلاخ علاقے ہیں، وہاں زیادہ دور نہیں نکل پائیں گے، اور سمندری سفر ہے تو اور زیادہ دور نکل سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہر ایک کی مسافت سفر جو ہے نا وہ الگ الگ ہو سکتی ہے اصل مذہب کے اعتبار سے، مگر یہ اس طرح سے چھوڑ دیا جائے تو لوگوں کے لیے حساب مشکل ہو جاتا ہے نا، اس لیے متأخرین نے فراسخ کا ہی اعتبار کیا، یعنی کتنی دور، 3 دن میں سفر کتنی دور تک ہوگا اس دوری کا اعتبار کیا، اور آج کل فتویٰ اسی پر ہے جی۔ اس سیر الوسط، متوسط چال، مع الاستراحات، استراحات معتادہ، استراحات معتادہ یعنی آپ جب چل رہے ہیں 2-4-6 گھنٹے تو آپ کو رکنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ عادت کے مطابق جو آدمی کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اب کوئی سست آدمی ہے تو وہ تو سو جائے گا تو جناب سوتا ہی رہے گا، تو وہ معتاد استراحت نہیں ہے۔ حتی لو اسرع فوصل فی یومین قصر، اگر کوئی بندہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ چلا اور 2 ہی دن میں وہاں تک پہنچ گیا تو اس کو مان لیں گے، کیونکہ جو ہے وہ متوسط چال کی بات تھی نا، اور یہ سریع رفتار سے گیا تو متوسط چال کے اعتبار سے 3 دن میں پہنچتا، جہاں پہ سریع رفتار میں یہ 2 دن میں پہنچ گیا، اس کا اعتبار نہیں ہے، متوسط چال کا اعتبار ہے تو قصر کرے گا۔ وَلَوْ لِمَوْضِعٍ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا مُدَّةُ السَّفَرِ وَالْآخَرُ أَقَلُّ قَصَرَ فِي الْأَوَّلِ لَلثَّانِي، اگر کسی جگہ جا رہا ہے وہ، اس کے لیے 2 ہائی وے جاتے ہیں، ایک طرف جائیے تو شارٹ کٹ ہے، دوسری طرف لمبا راستہ ہے، تو ایک طرف سے مسافت سفر ہو جا رہی ہے، دوسری طرف سے مسافت سفر سے کم ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تو بات جو ہے نا اس کی ہوگی کہ کدھر سے وہ جا رہا ہے، اگر وہ اس راستے سے جا رہا ہے جدھر مسافت سفر بن جا رہی ہے شرعی سفر کی، تو وہ مسافر ہو گیا، قصر کرے گا، اور وہ شارٹ والا راستہ لیا اس نے تو مسافر شرعی نہیں بنے گا جی۔ صلی الفرض الرباعی رکعتین وجوباً، یہ واجب ہے، ہمارے یہاں رخصت نہیں ہے، یہ امام شافعی کے یہاں رخصت ہے، ہمارے یہاں عزیمت ہی عزیمت ہے، واجب ہے جی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، غالباً یعلا ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ ان خفتم شرط کے ساتھ مشروط ہے
تو خوف فتنہ کفار ہو تو نماز کو قصر کرو، قرآن پاک کہہ رہا ہے۔ اور اب آپ کا زمانہ تو عدل و انصاف والا زمانہ، سارے راستے پرامن ہو گئے، تو پھر آپ اب کیوں کریں، اب کیوں قصر کیا جائے، کہاں فتنے کا خوف ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بالکل یہی سوال میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کیا تھا، تو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے جواب یہ دیا کہ صدقۃ تصدق اللہ بہا فاقبلوا صدقتہ، یہ صدقہ ہے اللہ کی طرف سے، اس کے صدقے کو یعنی اس کا ہدیہ قبول کرو۔ اور یہ صدقہ جو ہے نا عبادات کے معاملے میں یا احکام شرعیہ جو کرنے والے امور ہوتے ہیں ان میں صدقے کا مطلب ہے حق، یعنی ساقط کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کر دیا، ساقط کر دیا، اور یہ جب فقبلوا صدقتہ ہوئے تو یہ وجوب ہو گیا۔ اب اختیار نہیں ہے کہ جناب 4 کی جگہ 2 جو پڑھنے کا حکم ہے تو پلٹ کر کے آپ 4 پڑھ لیں، یہ اختیار نہیں ہے، کوئی پڑھے گا جان بوجھ کے گناہ گار ہوگا۔ ہمارے یہاں 4 پڑھنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی 4 پڑھ لے بھولے سے تو نماز ہو جائے گی، جان بوجھ کے پڑھے گا تب بھی نماز ہو جائے گی، بشرطے کہ اس نے قاعدہ اولا کر لیا ہو، جو اولا ہے، کیونکہ بظاہر وہ اولا ہے لیکن وہی قاعدہ اخیرہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے، ان اللہ فرض علی لسان نبیکم صلاۃ المقیم اربعا والمسافر رکعتین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان پر یعنی ان کے ذریعے مقیم کی نماز 4 رکعتیں اور مسافر کی 2 رکعتیں فرض کی۔ دیکھیے یہاں پہ الگ الگ ہے، تو رخصت کی بات نہیں ہے، یہ الگ الگ فرض ہے، مقیم ہیں تو 4 ہے اور مسافر ہیں 2 رکعت ہے۔ تو جس طرح مغرب کی 3 رکعت میں آپ 3 کو 4 نہیں کر سکتے، اسی طرح 2 کو آپ 4 نہیں کر سکتے۔ وَلِذَا عَدَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ قَوْلِهِمْ قَصَرَ، یہی تو راز ہے کہ مصنف نے یہاں قصرہ کہنے کے بجائے صلاح کہا انہوں نے، وہ قصر ہے کیا، وہ تو اصل ہو گئی۔ قصر تو یہ اس کو کہیں گے، اگر لفظ لغوی طور پہ دیکھا جائے تو قصر شارٹ کرنے کو کہیں گے، چھوٹا کرنا، یعنی اصلاً وہ پوری ہے لیکن آپ جو ہے نا اس کو کم کر لیجئے۔ تو ہم یہ کم اور زیادہ تھوڑی کہہ رہے ہیں، وہ اصلاً 4 2 ہو گئی ہے وہ، اس لیے مصنف نے قصرہ نہیں کہا بلکہ صلی الفرد رکعتین کا، صلی رکعتین کا، لأن الرکعتین لیستا قصرا حقیقتا عندنا، یہ قصر ہی نہیں، بل ہما تمام فرض ہی، یہ جس قدر فرض ہے وہ پوری کی پوری۔ والاکمال لیس رخصتا فی حقہ بل اساعۃ، اور پوری نماز پڑھ لینا یعنی 4 پڑھ لینا یہ مسافر کے حق میں رخصت نہیں ہے بلکہ یہ برا کرنا ہوا جی۔ اور علامہ شامی نہیں، علامہ حسکفی کہتے ہیں قل دو، اس کا مطلب درر پر یہ اضافہ علامہ حسکفی کا ہے۔ کہتے ہیں بخاری کے شروع میں یہ بات مذکور ہے کہ ان الصلوات فرضت لیلۃ الاسراء رکعتین سفرا وحدا الا المغرب فلما هاجر عليه الصلاة والسلام اطمأن بالمدينة زيدت الا الفجر لطول القراءة فيها والمغرب لأنها وتر النهار فلما استقر فرض الرباعية خفف فيها في السفر یا خفف فيها في السفر عند نزول قوله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة وكان قصرها في السنة الرابعة من الهجرة وبهذا تجتمع الأدلة۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی کتابوں میں، کون سی شرح بخاری یہ حوالہ نہیں دیا انہوں نے، لیکن اس کا مطلب عام طور پہ یہ شروع میں لکھا ہے کہ شب معراج نماز فرض ہوئی 2 2 رکعتیں، سفر حضر دونوں میں سوائے مغرب کے۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور اطمینان کے حالات ہو گئے تو اب قیام کے دوران 2 رکعتوں کا اضافہ ہو گیا، یعنی ظہر عصر اور عشاء میں، فجر میں اور مغرب میں اضافہ نہیں ہوا۔ فجر میں کیوں اضافہ نہیں ہوا؟ کیونکہ اس میں لمبی قرات مطلوب ہے، لمبی قرات سرکار فرماتے تھے، تو اس وجہ سے لمبی قرات کے لیے تو یہی بہتر ہے کہ نماز مختصر ہو تو قرات لمبی ہو۔ مغرب میں اضافہ نہیں ہوا کیونکہ وہ دن کی وتر نماز ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں فلما استقر فرض الرباعیہ، 4 رکعتوں کا فرض جب مستقر ہو گیا، ماحول بن گیا اور سب کے ذہن میں راسخ،
ہو گیا معاملہ. تو اب سفر میں پھر تخفیف ہو گئی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور یہ معاملہ ہوا ہجرت کے 4تھے سال. جی، اس کا مطلب تبدیلی 2 بار ہوئی اگر یہ مانتے ہیں تو. اس تشریح کو مانیں گے تو سارے دلائل مجتمع ہو جائیں گے. انتہا کلامہم فلیحفظ. چلیے، ولو کانا عاصیا بسفر ہی. ہمارے یہاں غالباً امام مالک وغیرہ کے یہاں ہے یہ، یا امام شافعی کے یہاں بھی ہوگا، کہ بندہ ارادہ سفر میں عاصی نہ ہو تب اس کو یہ رخصت، کیونکہ رخصت ہے نا، نعمت کہتے ہیں، وہ رخصت ملی ہوئی ہے. تو بندہ مجرم ہے تو مجرم کو کہاں کوئی رخصت مل جائے گی. ہمارے یہاں یہ ہے کہ یہ رخصت نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا یہ حکم ہے. تو اور علت سفر ہے، تو اب سفر چاہے کسی وجہ سے ہو، چاہے اچھا سفر ہو برا سفر ہو، بہرحال اس عمل کا اثر ظاہر ہوگا. وجہ فرماتے لأن القبح المجاور لا يعدم المشروعیت، کہ جو قبح مجاور ہے یعنی ساتھ میں قباحت آ گئی ہے. سفر تو سفر ہے لیکن اس کی نیت جو ہے نا اس میں غلط شامل ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ سفر خراب ہو گیا. تو سفر کی مشروعیت اور نماز قصر کی مشروعیت کو ختم تھوڑی کر دے گا. چلیے، یہاں تک جو ہے ہم نے پڑھ لیا. در مختار تھوڑا سا یہ بھی دیکھتے ہیں علامہ شامی کیا فرماتے ہیں. فرماتے باب صلاۃ المسافر قدر الشارع صلاۃ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باب المسافر رہا ہوگا. تنویر الابصار میں دیکھیے، اس میں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تنویر الابصار میں سے پہلے تو نہیں ہے کچھ نہیں. تو صلاۃ کا لفظ جو ہے نا یہ ایڈ کیا ہے علامہ حسکفی نے، شارح نے. تو اس کو مقدر مانا کیونکہ باب سے وہی تو مقصود ہے. سفر کا بیان یہ تھوڑی کہ سفر جو ہے نا مسافر کی کچھ تعریفات کی جائیں گی، بلکہ اس باب میں مسافر کی نماز کے بارے میں بات ہوگی. سفر کا لغوی معنی قطعی مسافت ہے، اور کوئی اس کی مقدار وہ نہیں ہے. آپ کہیں بھی 1 کلومیٹر بھی جا رہے ہیں تو سفر ہے لغت کے اعتبار سے، کسی تقدیر کے بغیر. لیکن یہاں پر یہ معاملہ عام نہیں ہے، یہ سفر خاص ہے، خاص مقدار، یعنی وہ سفر جس سے احکام بدل جاتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي تَتَغَيَّرُ بِهِ الْأَحْكَامُ من بیانیہ. کیا احکام؟ یعنی نماز مکمل پڑھنی تھی لیکن اب قصر کرنا ہے. روزہ رکھنا فرض تھا لیکن اب چھوڑنا اور افطار کرنا جائز ہو گیا. وَإِمْتِدَادُ مُدَّةِ الْمَسْحِ إِلَىٰ 3 أَيَّامٍ. جو بندہ خفین پر مسح کرتا ہے اس کی مدت حالت اقامت میں 1 دن 1 رات تھی، اب وہ سفر پہ چلا گیا تو وہ مدت بڑھ کر کے 3 دن رات ہو گئی. وسقوط وجوب الجمعۃ والعیدین والاضحیہ. اسی طرح جمعہ اور عیدین کی نمازیں واجب ہیں، مقیم پر مسافر پر نہیں ہے اس کا سقوط. اضحیہ مقیم پر واجب ہے، مسافر پہ نہیں ہے. اسی طرح وحرمت الخروج علی الحرۃ من غیر محرم. عورتوں کو سفر پہ جانا حرام ہے نا غیر محرم کے، یعنی محرم کے بغیر. تو یہ سفر شرعی پر ہے. اگر 2-4 کلومیٹر جا رہی ہیں تو وہ اپنی بیٹی، اپنی بہن اور کسی کے ساتھ بھی جا سکتی ہیں، اور اگر پرامن حالات ہیں تو تنہا بھی جا سکتی ہیں. لیکن کسی قدر بھی پرامن حالات ہوں، اگر سفر شرعی پر جانا ہے تو شوہر یا محرم کے علاوہ نہیں جا سکتی. لوگ بہت سوال کرتے ہیں کہ جناب عمرے پہ جانا ہے، بہت شوق ہے،
اور اپنی بہن کے ساتھ، یعنی ایک زید جا رہا ہے، اس کی بیوی جا رہی ہے، تو سالی کو بھی لے کے چلے گئے، اور کہہ دیں گے کہ وہ ہندا جو ہے وہ اپنے بہنوئی کے ساتھ تھوڑی جا رہی ہے، اپنی بہن کے ساتھ جا رہی ہے، یہ سب جائز نہیں ہے۔ محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے، یا شوہر کا ساتھ ہونا ضروری ہے، یہ بھی اس کا حکم ہے۔ یہ علامہ طحطاوی نے عنایہ کے حوالے سے یہ سب لکھا۔ قول من اضافت الشیء، یہ کہا نا من اضافت الشیء الی شرطی و محلی، تو شے سے مراد صلاۃ ہے، صلاۃ کی اضافت کس طرف کی ہے؟ شرط کی طرف، اور وہ شرط کیا ہے؟ اے المسافر فإنہ شرط لا، مسافر شرط ہے، یہ حاشیہ حلبی میں۔ تو اس پہ ایک بات محل نظر ہے کہ ان شرط السفر للمسافر، اگر شرط کی بات کریں گے تو مسافر تھوڑی شرط ہے، سفر نہ شرط ہے۔ چلیے، اس لیے ہم نے کہا کہ مسافر کے ضمن میں سفر تو پایا جاتا ہے، تو وہی ہے سر۔ یہ بات علامہ طحطاوی نے علامہ حموی کے حوالے سے کہا۔ او محل ہی، محل کی طرف منصوب، فإن المسافر محل لها، مسافر اس کا محل ہے، نماز سفر کا محل، حالانکہ یہ فاعل نہ ہے، لیکن یوں محل کہہ سکتے ہیں کہ سفر کا حکم جو ہے نافذ کس بندے پر ہے؟ مسافر پر ہے، محل ہوا۔ او من اضافت الفعل الى فاعله، تو صلاۃ فعل ہے اور اس کا فاعل کون ہے؟ مسافر ہے، تو فعل کی اضافت فاعل کی طرف۔ جی، وقد قدمنا فی اول باب صلاۃ المریض ان کل فاعل محل، پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ فاعل محل ہوتا ہے، اور محل ہر محل فاعل نہیں ہے، حل بھی۔ یہ بات آپ لوگوں کے پاس سامنے واضح ہو گئی ہوگی کہ ہاں اور تا جب بولتے ہیں تو کیا مراد ہوتی ہے علامہ شامی کی۔ تو دو حواشی ہیں نا، طحطاوی علی الدر، علامہ اسماعیل شیخ اسماعیل طحطاوی کی، سید طحطاوی جو ہیں، اور اسی طرح سے علامہ ابراہیم حلبی ہیں۔ طحطاوی کا حاشیہ تو مطبوع ہے، اور میں نے علامہ حلبی کا حاشیہ بھی آپ کو بھیجا ہوگا مخطوطہ۔ تو ان دونوں میں، دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ شامی نے اپنا حاشیہ ترتیب دیا، تو جو بات جہاں سے لیتے ہیں فوراً لکھ دیتے ہیں۔ سیکھنا چاہیے کہ بغیر حوالے کے اگر کہیں سے اخذ کیا ہے تو آپ نے جہاں سے اخذ کیا اس کا حوالہ دے دیجئے۔ کسی کتاب سے ہم کو دینداری کے ساتھ دیانت داری بھی سیکھنا چاہیے، کہ جہاں سے جو بات لی ہے اس کا حوالہ دے دیں، آپ کا وقار بھی بڑھے گا، اور آتھینٹسٹی جس کو کہتے ہیں نا، ثقافت، یہ بھی کہ آپ بغیر حوالے کے کچھ نہیں بولتے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی قابلیت بگاڑنے کے لیے جہاں سے استفادہ کرتے ہیں اس کا حوالہ ہی غائب کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ابھی کسی نے پوچھا تھا کہ کسی کتاب سے استفادہ کیا اور اس میں کسی کتاب کا حوالہ تھا، تو اب یہ جو کتاب ہے جس سے استفادہ کیا ہے اس کا حوالہ دیے بغیر جو ماخذ ہے اس کتاب کا، وہاں کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ جیسے بہار شریعت ہے، وہاں پڑھا اور لکھا ہے عالمگیری میں، تو بہار شریعت ہٹا کر کے عالمگیری میں لکھ دیں گے۔ خراب لگتا ہے، بعض لوگ فتح و رضویہ میں ہے تو ان کو خراب لگا کہ نہیں، فتح و رضویہ کا جب نہیں ہو جائے گا کہ اردو سے فتویٰ دے رہے ہیں، تو جناب عربی کی کتاب میں جو حوالہ وہاں پر فتح و رضویہ میں ہے ڈائریکٹ اس کا حوالہ دے دیں گے۔ تو یہ تو جناب غلط حرکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بات اگرچہ بن جائے گی مگر یہ بات صحیح نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے، ایک یہاں پر جو ہے نا وہ ایک دقیقہ بھی ہے، میری اس بات پہ غور کریے، ایک دقیقہ ہے۔ آپ دیکھ لیں گے یہی لوگ، یہی علامہ شامی ہیں یا اور بھی بڑے بڑے مصنفین، کبھی کبھی یہ اس طرح کی عبارت پیش کرتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کے حوالے سے لکھا۔ ارے فلاں نے فلاں کے حوالے سے لکھا تو وہ فلاں جو دوسرے صاحب فلاں ہیں ان کی کتاب سے، کتاب تو ہے ان کے پاس، وہ ڈائریکٹ کیوں نہیں اسی سے رجوع کر کے لکھ لیتے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نسخوں میں بھی فرق ہوتا ہے، نسخوں میں بھی فرق ہوتا ہے، اور یہ ہوگا کہ کسی نسخے میں ہے، کسی نسخے میں وہ بات ہی نہیں ہے۔
لیکن چونکہ ہم جس سے اخذ کر رہے ہیں وہ معتبر اور معتمد اور ثقہ ہے تو ان کی بات معقول ہے، ان کی بات معتمد ہے، ان کے حوالے سے ہم لکھ رہے ہیں۔ یا پھر یہ کہ نسخوں کے اختلاف کی بنیاد پر وہ عبارت ملنی مشکل ہے، کون تلاش کرے گا؟ لہٰذا اگر جو ہے جناب کسی ایک نے صاحب بحر الرائق نے لکھ دیا بدائے کے حوالے سے، تو لکھ دیا انہوں نے کہ صاحب البحر نے بدائے کے حوالے سے لکھا۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے جو بدائے الصنائع کا نسخہ ہو وہ کچھ اور ہو، ہمارے سامنے کچھ اور ہو، کون ڈھونڈے گا اتنا؟ ہو سکتا ہے ہمارے سامنے اس کے نسخے میں وہ عبارت نہ ملے۔ تو یہ بندے کو یہیں سے دیانتداری بھی سیکھنی چاہیے کہ جو بات کہے اگر کہیں سے استفادہ کیا ہے تو اس کا حوالہ دے دے، اور انہوں نے کہیں سے استفادہ کیا ہے تو دونوں کا حوالہ دیتے جی۔ اور پھر جو بات کہنی ہے اے کہہ کر کے یا پھر اقول کہہ کر کے یا قلتو کہہ کر کے یہ لوگ دے دیتے ہیں۔ چلیے ولا یخفا ان التلاوت عارض هو عبادت، تلاوت ایک ایسا کام ہے جو عبادت ہے۔ شروع فی وجہ تاخیری، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ صلاۃ المسافر کو صلاۃ المریض اور سجدہ تلاوت وغیرہ کے بعد کیوں ذکر کیا؟ تو فی وجہ تاخیری عن التلاوت ویعلم منہ المناسبۃ وهو العروض فی کل۔ عروض فی کل یہ کیا چیز ہے؟ کوئی اور نسخہ ہے؟ کسی اور میں کچھ ہے؟ چلیے یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ عروض تو دونوں میں، سب میں یہ چیز جو ہے نا پہلے سے نہیں چل رہی تھی بلکہ بعد میں چیز عارض ہوئی ہے تو عروض ہے۔ اور یہ بات کی ہے علامہ طہطاوی نے، اور علامہ شامی اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ عروض مکتسب اور عروض سماوی، یعنی عارض کسبی عارض سماوی، برخلاف سہو مرد کے کہ یہ عارض سماوی، فإن كل منهما یا کلم منہما، تو کل منہما عارض سماوی، تو سہو مرد یہ عارض سماوی ہیں۔ اور کیا چیز ہے؟ تلاوت و سفر یہ عارض کسبی ہے۔ الا بعارض، یہ استثناء ہے عبادت سے اور مباح سے، عبادت بھی اور مباح بھی، استثناء دونوں سے ہے۔ الا بعارض یہ مباح سے بھی اور عبادت سے بھی۔ ای الاصل فی التلاوۃ العبادۃ الا بعارض نحو ریاء او سمعۃ او جنابۃ فتکون معصیۃ، یعنی اصل میں تلاوت تو عبادت ہے مگر کسی عرض عارض کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے کہ عبادت نہ ہو، جیسے ریا، سمعہ، دکھاوے کے لیے، یا جنابت کی حالت میں تلاوت آپ کے لیے منع ہے، آپ کر رہے ہو تو یہ معصیت ہو گئی نا، عبادت کہاں ہوگی؟ یہی معاملہ سفر میں بھی ہے کہ سفر کا اصل حکم کیا ہے؟ اباحت، مگر کوئی عارضہ ہو، کوئی اور خارجی وجہ ہو تو اس کی وجہ سے جو ہے نا جو حکم ہوگا وہ عارض جو ہے، اگر بہتر ہے تو سفر بہتر ہے، عارض برا ہے تو سفر بھی برا ہے۔ جیسے حج یا جہاد کا سفر یہ عبادت ہی عبادت ہے، طاعت ہے، یا پھر یہ کہ ڈکیتی کا ارادہ ہے تو یہ معصیت ہی معصیت ہے۔ فلذا اخر ای لکون الاصل فیہ الاباحۃ فانہ دون مل، کیا ہے؟ دون مل اصل فیہ العبادۃ، یعنی اسی وجہ سے اس کو بعد میں لائے۔ مسافر کی نماز کا حکم جو ہے سجدہ تلاوت کے بعد لے کے آئے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اباحت اصل ہے، سفر میں اباحت اصل ہے، اگر اچھی نیت ہے تو عبادت ہے، بری نیت ہے تو معصیت ہے، لیکن اصلاً یہ مباح ہے۔ اور جو چیز مباح ہو وہ عبادت کے مقابل میں کمتر درجے کی ہے،
فإنه دون ما الأصل فيه، جس میں اصل عبادت ہے اور وہ کیا ہے؟ تلاوت. تو اس سے کمتر درجے کے لیے سجدے تلاوت کا حکم پہلے اور سفر کا بعد میں. قولوا لأنه يسفر بفتح الياء من الثلاثي، تحتاوی سے عن القہستانی. اب یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ علامہ تحتاوی نے لکھا اور کوہستانی کے حوالے سے لکھا، تو ڈائریکٹ کوہستانی نہیں کہا انہوں نے، تحتاوی عن کوہستانی کہہ رہے ہیں. ان اخلاق الرجال او لانه یسفر عن وجہ الارض، یا تو یہ ہے کہ لوگوں کا اخلاق سفر سے ظاہر ہو جاتا ہے، یا زمین کا رخ جو ہے سفر سے ظاہر ہو جاتا ہے. زمین پہ آدمی چلے جا رہا ہے تو زمینیں واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں. اے یکشف یا یکشف وعلیہما فالمفاعلۃ بمعنی اصل الفعل. یہاں یہ جو مفہوم ہے یہ تو یسفرو نہیں بلکہ یسفرو ہے، اور یا پھر یہ کہ یسفرو ہے تو مفاعلت بھی اصل فعل کے معنی میں، یعنی مجرد کے معنی میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسافر وہ ہے کہ جب ایک بندہ چل رہا ہے تو اس کے مقابل بھی دوسرا چلے، مد مقابل ہو تب جا کے. جیسے مناظرہ ہے کہ ایک بندہ دیکھ رہا ہے مد مقابل کو ادھر والا بھی دیکھے. مقاتلہ ہے، ایک بندہ لڑ رہا ہے تو لڑنے کے لیے دوسرا بھی چاہیے. تو مسافرت کے لیے بھی دو بندے چاہیے، ایسا نہیں ہے اکیلا بھی کوئی بندہ نکل گیا تو مفاعلت یہاں پر مجرد کے معنی میں. وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ عَلَى بَابِهَا، اور مسافر جو ہے اور سافر یہ باب مفاعلت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اس کی خاصیت مشارکت ہے، اور اس کی تعبیر یوں کریں گے مشارکت والا معنی کہ باعتبار ان السفر لا يكون الا من اثنين، دو آدمی تو ہونا چاہیے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، حدیث پاک میں بھی ہے، طریقہ بھی ہے، اور عام طور پہ لوگ نکلتے بھی نہیں، کم ہی لوگ جو نکلتے ہیں. تو کسی کو ساتھ تو لے لو. تو سفر عام طور پہ، اچھا اس زمانے میں کون جاتا تھا اتنے لمبے لمبے سفر پہ اکیلا؟ دو کم سے کم، یا پھر یہ کہ پورا قافلہ ہوگا، اور آج کل بھی یہی صحیح کرنا چاہیے. تو دو یا زائد عموماً، اور شاذ و نادر کا اعتبار نہیں. فَكُلٌّ مِّنْهُمَا يَسْفُرُ عَنْ أَخْلَاقِ صَاحِبِهِ، تو اب اس دو جب ہوں گے نا تو اس میں بھی یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے اخلاقیات کا پتہ چلے گا. اور یا پھر یہ کہ بندہ جو ہے زمین کے لیے خوب ظاہر ہو جائے گا اور زمین اس کے لیے ظاہر ہو جائے گی. من خرج من عمارت موضع اقامته اراد بالعمارت ما یشمل بیوت الاخبیاء. یہ خیموں والا جو گھر اور ٹینٹ والا ہوتا ہے نا وہ بھی شامل ہے. یہ نہیں کہ جناب جو پکا مکان ہے وہی لوگ رہتے ہوں چاہے کیسے بھی گھر میں رہتے ہوں. وبر یا مدر جو ہے نا، دو طرح کے الفاظ آتے ہیں حدیث پاک میں گھروں کے لیے. تو چاہے ٹینٹ والا ہو، خیمے والا ہو، کیسا بھی ہو، لوگ رہتے ہوں وہاں پہ، آبادی ہو. لِأَنَّ بِهَا عِمَارَةُ مَوْضَعِهَا، اس لیے کہ گھروں سے ہی تو اس مقام کی آبادی ہوتی ہے. تو عمارہ اور عمران اس کا مطلب آبادی ہے، لوگ رہتے ہوں وہاں پہ. تو گھر ہوں گے نہیں تو لوگ رہیں گے کیسے جی؟ اس لیے کچھ لوگ جو ہے نا جا کر کے ایسی جگہ رک گئے جہاں پہ گھر نہیں تھے، تو پھر وہاں تھوڑی یہ معاملہ چلے گا. قال فی الامداد، امداد الفتاح میں فرمایا فیشترط مفارقتها، تو اس جگہ سے جدا ہونا ضروری ہے جہاں پہ لوگ موجود ہوں. ولو متفرقا وَإِن نَزَلُوا عَلَى مَاءٍ أَوْ مُحْتَطَبٍ يُعْتَبَرُ مُفَارَقَتُهُ. لیجیے جناب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ بات یہ ہے کہ جہاں پہ لوگ بس جائیں اسی کا اعتبار ہے، لوگوں کے بسنے کا اعتبار ہے. عمارہ یا عمران یا عمران بسنے کا اعتبار ہے یہ. لہٰذا اگر لوگ آ کر کے
پانی پر اتر جائیں. کہیں تالاب تھا, پانی کی وہیں آ کر کنارے بس گئے اور رہنے لگ گئے. یا محتطب, محتطب کا معنی تو یہ ہے کہ جہاں پہ لکڑی کاٹی جاتی ہو. چلیے دیکھیے, یعتبر مفارقتہ, تو اس جگہ سے مفارقت کا اعتبار ہوگا جہاں پہ لوگ بس جائیں, چاہے کچھ گھر نہیں ہے, پانی ہی ہے بس, یا جنگل ہے لکڑی کاٹنے کے لیے, کچھ جمع غفیر لوگوں کا آیا وہیں بس گیا وہاں پہ, تو وہاں سے جب چلیں گے تو اس کا اعتبار ہوگا. قذافی مجمع الروایات. وَلَعَلَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ مُحْتَطَبًا وَاسِعًا جِدًّا, اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے مراد ایسی جگہ ہو جو بہت زیادہ چوڑا محتطب نہ ہو. ہاں, کیونکہ بہت کھلی جگہ ہوگی تو بندہ وہاں پہ سیفٹی محسوس نہیں کرتا ہے. وَقَضَى مَا لَمْ يَكُنِ الْمَاءُ نَهْرًا بَعِيدَ الْمُنبَعِ, پانی کے پاس ٹھہر گئے تو ایک ہوتا ہے جیسے حوض ہے, تالاب ہے, وہاں جا کے ٹھہر گئے تو لوگوں کو اچھا لگتا ہے, لیکن بہت بڑا سمندر ہے اس کے کنارے تو سنسان ہی سنسان ہوگا. تو وہی کہتے ہیں کہ یوں ہی یہ تب ہے جبکہ پانی جو ہے وہ ایسا نہر نہ ہو کہ جس کا منبع بہت دور ہو, کہ وہ کہاں سے پانی آ رہا کچھ پتہ نہیں چل رہا. وَأَشَارَ إِلَىٰ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ مَفَارَقَةُ مَا كَانَ مِنْ تَوَابِعِ مَوْضِعِ إِقَامَتِهِ, تو موضع اقامت اور اس کے توابع پہلے بتا دیا نا, کہ جہاں پہ بندہ رہتا ہے وہاں سے جدا ہونا اور اس کے توابع سے جدا ہونا. یعنی خالی آپ اپنے گھر سے نکل گئے تب مسافر نہیں ہو جائیں گے, پوری آبادی سے, اور آبادی کے ساتھ ساتھ اس سے متصل جو توابع ہیں اس سے بھی دور. جیسے کربد الغنمی, کربد المصری وهو ما حول المدینہ من بیوت ومساکن فإنه في حکم مصر. مصر کا ربد, اور ربد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں جانور باندھے جاتے ہیں, لوگ جو ہے گھروں کے اندر تو بیل اور اونٹ وغیرہ رکھ نہیں دیں گے, تو گھر کے باہر, مکان کے باہر جو جگہ بنا کے رکھی ان کا مستقبل ہے, وہاں بکریاں, ریوڑ, اونٹ, گھوڑے یہ سب باندھے جاتے ہیں. وہ توابع مصر سے ہے, موضع اقامت کے توابع سے, تو وہاں سے بھی الگ ہونا ضروری ہے. اسی لیے کہا کہ وہ جگہ ہے جہاں جو شہر کے ارد گرد جو مکانات ہیں, مساکن ہیں, شہر کے ارد گرد جو مکانات و مساکن ہیں وہ بھی حکم مصر میں. وَقَضَى الْقُرَى الْمُتَّصِلَةَ بِالرَّبْضِ فِي الصَّحِيحِ, اور ربض سے متصل جو ہے کچھ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جو متصل ہیں تو ان کا بھی اعتبار ہے, برخلاف بساتین کے ان کا اعتبار نہیں ہے. اگرچہ یہ بساتین باغات جو ہے نا, درخت بہت ہیں اس میں, اور یہ بلڈنگ سے متصل ہیں, پھر بھی ان کو شہر کے باہر مانا جائے گا, ان سے تجاوز کرنا ضروری نہیں ہے. وَلَوْ سَكَنَهَا أَهْلُ الْبَلَدَةِ فِي جَمِيعِ السَّنَةِ أَوْ بَعْضِهَا, اگرچہ آ کر کے وہاں شہر والے پورے سال یا سال کے بعض وقت میں رہتے ہوں وہاں پہ, یعنی پارک ہے یا باغات ہے, پھر بھی اس کا اعتبار نہیں ہے. آبادی سے نکل گئے تو مسافر ہو گئے. ولا يعتبر سكن الحفظة والأكرة اتفاقا, حفظہ اور اکرہ سے مراد تو یہ کسان اور وہ محافظین, پہرے دار لوگ, یہ لوگ تو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں تو ان کے سکنا کا اعتبار نہیں ہے, کھلی کھلی جگہ پہ رہتے ہیں. امداد الفتاح, چلیے امداد الفتاح سے یہ عبارت آ گئی ہے, دیکھیں گے علامہ شامی اور کیا تحقیق فرماتے ہیں. وَأَمَّا الْفِنَاءُ وَهُوَ الْمَكَانُ الْمُعَدُّ لِمَصَالِحِ الْبَلَدِ كَرِجْلِ الدَّوَابِ وَدَفْنِ الْمَوْتَى وَإِلْقَاءِ التُّرَابِ فَإِنِ اتصل بالمصري اعتبر مجاوزته وإن فصل بغلبة أو مزرعة فلا. فنائے مصر
موضع اقامت کا فنا وہ مکان جو شہر کے مصلحتوں کے لیے تیار کیا گیا ہو، جیسے جانوروں کو پیڑ لگانے کے لیے کہ وہاں سے جو ہے نا جانور پہ بیٹھیں گے چلیں گے، یا قبرستان کے لیے، یا مٹی وغیرہ پھینکنے، کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے. تو یہ جو مکان ہے، جو جگہ، جو پلاٹ پڑا ہوا ہے خالی، اس کو کیا مانیں گے؟ اگر مصر سے یعنی بستی سے یہ متصل ہے تو اس سے بھی تجاوز کرنے کا اعتبار ہوگا. وہیں تک پہنچے ہیں تو مسافر نہیں ہوں گے، اس سے باہر نکلیں گے تب. لیکن قدر غلوہ یا قدر مزرعہ اگر وہ منفصل ہے، ایک کھیت کی مقدار اگر کھیت کے بعد پڑ رہا ہے، وہ پڑ رہی ہے جگہ، تو پھر شہر سے، بستی سے جیسے باہر نکلیں گے ویسے ہی مسافر ہو جائیں گے. فلا کہہ دیا. بخلاف الجمعہ، برخلاف جمعہ کے کہ وہ توابع مصر سے تو ہے، فنائے مصر سے تو ہے، اس لیے ان لوگوں کا جمعہ قائم کرنا فنائے مصر میں اگرچہ کچھ کھیتوں کے سے منفصل ہوں وہ درست ہے، اس لیے کہ جمعہ مصالح بلد سے ہے برخلاف سفر کے. کما حقہ شرم بلالی فی رسالتی وسیاتی فی بابیہ والقریۃ المتصلہ بالفناء دون الربط لا تعتبر مجاوزتها على الصحیح کما فی شرح المنیہ. تو فنائے مصر سے حضرت آواز نہیں آ رہی. ہاں میں سوچ رہا ہوں کہ یہ فنا اور ربض کو جی الگ الگ کیا انہوں نے. تو دونوں کا مطلب لگ رہا ہے استثناء نہیں ہے بلکہ اس کے بعد مراد ہے. تو وہ بستی جو فنا سے تو متصل ہے لیکن ربض کے بعد جو فنا ہے، جہاں پہ جانور باندھے جاتے ہیں اس کے بعد فنا ہے اور اس سے متصل بستی ہے، تو وہ بستی پہلی بستی کے اصل بستی اور اصل آبادی کے حصے سے نہیں مانی جائے گی، اس سے مجاوزت کا اعتبار نہیں ہے. الصحیح کما فی شرح المنیہ. یہ تو کہہ دیا انہوں نے، اس پر علامہ شامی اقول کہہ کر کے اپنی بات کہیں گے، ہم یہاں پہ روکتے ہیں. اب دیکھیے یہ سب باتیں ہیں نا، بہت غور کرنے کی ہے، اور اعلیٰ حضرت قدس سرور نے اس کی بڑی تحقیق کی ہے. کیونکہ جب آپ واقعتاً سفر کا سلسلہ شروع کریں گے اور اسٹیشن پہنچ گئے، یا پھر ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے، بس اسٹینڈ پہنچ گئے، ہوائی جہاز کے لیے ایئرپورٹ پہنچ گئے، اب آپ بہت سارے سوالات کریں گے کہ کہاں سے ہم مسافر ہوئے، کیا ہم جو ہے نا سفر والی نماز پڑھ سکتے ہیں یہاں سے؟ تو یہ سب سوالات آئیں گے. تو اس میں کبھی کبھی دقائق بھی آ جاتے ہیں، اس لیے یہ علماء کرام اس قدر تحقیق فرماتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے انشاءاللہ ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رک جائیے، میں اس کو سیو سوری کر لوں. جی.